فلسطین کے بچوں کی آوازیں سن لیتے، تمہارے کانوں میں اگر وہ ملک شام کے بچوں کی چیخ آئی ہوتی، رات پوری بے قراری میں گزر جاتی۔ تم فلسطین کے بچوں کی آوازیں سن لیتے۔ برسوں ہو گئے میرے عزیزو، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر ان کو مل جائے تو چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ یہاں تم شادیوں میں کھانے گٹر اور نالیوں میں پھینک دیتے ہو۔ مجھے خود یاد ہے، آج سے 4 سال پہلے کی بات، عراق میں بغداد شریف میں 11ویں کے موقع پر ہم حاضر تھے۔ ہمارے جتنے ساتھی تھے 11ویں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا 11ویں کریں گے، پکائیں گے، ہم ہی کھائیں گے، جتنے کھا رہے ہیں وہی کھائیں گے۔ اللہ نے سب کو آپ کو کھلایا ہے۔ آؤ ریفیوجی کیمپ میں، جو جنگوں میں جن کے گھر تباہ ہو چکے، جھونپڑیاں ڈال کر رہ رہے ہیں، ہم بکرے کاٹتے ہیں، ان تک گوشت پہنچ جائے، یہ سب سے بڑی 11ویں ہے۔ لوگوں نے 13 بکرے کاٹے تھے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جھولیوں میں بھر بھر کر کے ریفیوجی کیمپ گئے تھے، اور لے جا کر کے جب تقسیم کرنے کے لیے آئے، وہ بچے ایسے لپٹ پڑے تھے کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے، صرف ایک ایک ٹکڑا گوشت کا لینے کے لیے۔ اور جب ایک پاؤ کلو کا گوشت کا ٹکڑا کسی بچے کو دیا جاتا، وہ چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنی اماں کو پکارتے ہوئے جھونپڑی میں بھاگ رہا ہوتا کہ اماں گوشت آ گیا، گوشت آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے ہم تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے رو پڑے تھے میرے عزیزو۔ یہ حالات آج اسی رسول کی امت کے ساتھ ہیں، اور تمہیں ذرا برابر احساس نہیں، درد نہیں۔ آج ہمارے ناچنے کے دن نہیں ہے، ہمارے رقص کرنے کے دن نہیں ہے۔ نوجوانوں کو ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ بہت بڑا پلر ہے۔ یہاں سے اگر خرابیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 2 پہیے ہیں، 2 جماعتیں اگر صحیح ہو گئی تو میری پوری امت صحیح ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک علماء کی، ایک امراء کی، امیروں کی۔ یہ 2 اگر صحیح ہو گئے تو امت صحیح ہو جائے گی، اور یہ 2 بگڑ گئے تو پوری امت بگڑ جائے گی۔ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ میں یہاں کی بھی اصلاح کی۔ علماء امام احمد بن حنبل اور ان کے زمانے کے بڑے محدث ہیں شیخ علی مدینی، امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ امام علی مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ علی مدینی گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے آئے، گھوڑا سامنے باندھ دیا اور سینہ تان کر اندر امام احمد بن حنبل کا دروازہ کھولا، چیختے ہوئے آ گئے احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ درسگاہ میں بیٹھے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے سارے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، جاؤ ہماری بات چیت ہوگی۔ یہ ہے بڑے علماء کی بات، چھوٹوں کو پہلے باہر کر دیا، جاؤ ہماری بات ہوگی۔ دونوں بڑے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، شیخ علی مدینی ان کو بھی لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔ دونوں ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بات چیت کر رہے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں آواز اتنی بلند ہو گئی تھی ہمیں لگتا تھا کہ اب مار پیٹ ہو جائے گی، ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی، اتنا تیز آواز اندر سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز ٹھنڈی ہونے لگی، پست ہونے لگی، بند ہو گئی آواز، دروازہ کھل گیا۔ شاگرد کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو شیخ علی مدینی غصے میں اٹھ کر جا رہے تھے، اور امام احمد بن حنبل بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جب شیخ علی مدینی گھوڑے پر چڑھنے لگے، امام احمد بن حنبل اپنے دونوں ہاتھ ان کے پیر کے نیچے رکھتے ہیں۔ شیخ علی مدینی امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پر اپنا پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھ گئے، سلام کیا اور نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ عمل شاگرد دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا حضور جو اختلاف تھا ختم ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ میں ان کو قائل نہیں کر سکا، انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا، اختلاف ابھی بھی باقی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا اندر اتنا چیخم پکار ہو رہی تھی، ہاتھا پائی کی نوبت آنے والی تھی ایسا لگ رہا تھا، اور جب دروازہ کھلا تو آپ باہر نکل کر ان کے پیر کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اختلاف ہے تو پھر ہاتھ کیوں رکھا ان کے نیچے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے لوگو، میرے شاگردوں، اختلاف الگ چیز ہے، تم علی مدینی کو نہیں جانتے، وہ محدث ہیں، میں نے تو صرف ہاتھ رکھا، ان کے تلووں کے نیچے کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے۔
یہ ہم نے مصر میں پڑھا تھا، ادب الاختلاف کی کوئی چیز ہے۔ علماء ذوی الاحترام، آج اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر باقی رہتا تو قوم اس طرح منتشر نہ ہوتی۔ آج ہر کوئی الگ الگ جھنڈا لے کر اپنے اپنے حلقے میں، ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن یہ بڑے بڑے مسئلوں میں جائز ناجائز کے نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء کا ایمان ناپ رہے ہیں۔ یہ خرابیاں یہاں سے در آئی، اس لیے میں نے یہ دو باتیں عرض کرنی پڑی۔ بہرحال جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، اس لیے کہ اصلاح معاشرہ ایک ایسا طویل باب ہے جس کو شروع کرنے کے بعد اختتام نظر نہیں آتا۔ خلاصہ کلام پھر سے میں یہی کہوں گا، آج کے اس رات میں ہم یہ عہد کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب جمع ہو جائیں، وہ ایک نام کافی ہے ہمارے اتحاد کے لیے، وہ ایک نام کافی ہے ہمارے اختلافات کو مٹانے کے لیے۔ ہم سب کو اگر یہ احساس ہو جائے، سلسلے دسیوں کیوں نہ ہو جائیں، یہ نہریں ہیں، سب اس مدینے کے سمندر میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، تو اس سمندر سے اگر پیار ہو جائے تو اتنے جھگڑے اور فسادات محلوں میں کبھی نظر نہ آئیں گے، اتنے برائیاں نہیں آئیں گی۔ اس لیے عزیزان گرامی، جڑ کی طرف توجہ دو، اگر جڑ تمہاری مضبوط ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے جیسوں کو آ کر کے تمہاری اصلاح کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ کل کو تم خود کھڑے ہوں گے، برائیوں کو روکیں گے انشاءاللہ، روکیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہمارے علاقوں میں نشہ نہ بکے گا، نہ کھائیں گے اور نہ ہی بیچیں گے، اور نہ ہی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو عہد کر رہے ہو یہ رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گانے سننا چھوڑ دو، کیونکہ فرمایا گیا جو گانے سنتا ہے فحش، اس کے دل میں منافقت آ جاتی ہے، وہ منافقت کے قریب جاتا ہے اور وہ زنا کے قریب جاتا ہے۔ ان الغنا یورث النفاق، گانا نفاق کی طرف لے جاتا ہے اور زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ دن بھر ایئر فون لگا کر گانے سنتے رہتے، پتہ ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے متعلق فرمایا جائے گا، سیسا پگھلا کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، بھیجا باہر نکل آئے گا۔ جو گانے سنتے تھے، بے حیائی کے نغمے سنتے تھے، یہاں برائیاں ہیں، عہد کریں گے انشاءاللہ، سنیں گے تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، حضور پاک کے کلام سنیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔